بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلامی سال کے 7ویں مہینے کی 1 تاریخ ہے، ماہ رجب المرجب۔ رات کو خبروں کے مطابق چاند طلوع ہو چکا تھا، جس کی آج 1 تاریخ ہے۔ یہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے اور اس پاک مہینے کو بہت سی نسبتیں حاصل ہیں، جیسا کہ بہت مشہور نسبت ہے اس پاک مہینے کی 26ویں تاریخ اور 27ویں رات کو اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا معجزہ عطا فرمایا تھا۔ اور اس کے علاوہ اس پاک مہینے کی 1 تاریخ کو ائمہ 4 میں سے ایک امام ہے جن کا نام ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کا یوم وفات ہے اور اسی پاک مہینے میں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وفات ہے۔ اسی پاک مہینے کی 13 تاریخ کو حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہے، اور اسی پاک مہینے کی 22 تاریخ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وفات ہے۔ تو اس پاک مہینے کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا پیار اور بڑی محبت تھی، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پاک مہینے میں دعا مانگا کرتے تھے، یا پروردگار عالم ہمیں ماہ رجب کے اندر برکت عطا فرما اور ماہ شعبان کے اندر بھی برکت عطا فرما اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچنا نصیب فرما۔ یہ ماہ رمضان المبارک کے اندر 2 مہینے باقی ہیں، ایک یہ مہینہ ہے اور ایک اگلا مہینہ ہے۔ اس کے بعد ماشاءاللہ ماہ رمضان شریف بڑی برکتوں والا مہینہ تشریف لا رہا ہے۔ اللہ پاک سب کو نصیب فرمائے۔ میں نے عرض کیا کہ نبی پاک علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ 2 مہینے باقی رمضان میں رہ گئے ہیں تو ہمیں اس پاک مہینے میں بھی برکت عطا فرما اور اس سے اگلے مہینے کے اندر بھی برکت عطا فرما ہمارے لیے، اور ہمیں رمضان شریف تک پہنچنا نصیب فرما۔ اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ اِنَّ عِدَّتَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي کتاب اللہ۔ اللہ پاک کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ ہمیں دوسرے مہینوں کے نام یاد آتے ہیں، یعنی عیسوی سال کے جو 12 مہینے ہیں نا، ان کے ہمیں نام یاد ہیں، بچوں کو یاد ہے، لیکن ہمارے پیر و مرشد الحاج پیر مفتی ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کے بندو عیسوی مہینوں کے نام یاد کرتے ہو، اپنے اسلامی مہینوں کے نام بھی یاد کیا کرو۔ اپنے اسلامی مہینوں کے نام کیا ہے یاد کر لو، سن لو۔ ماہ محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذی القعدہ شریف، ذو الحجہ مبارکہ۔ یہ اسلامی سال کے 12 مہینوں کے نام ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جو ہے وہ حرمت والے ہیں، ایک ماہ رجب اور ایک ماہ ذو القعدہ اور ماہ ذو الحجہ اور ماہ محرم۔ یہ 4 مہینے جو ہیں یہ حرمت والے مہینے ہیں، اور ان مہینوں کو حرمت والے مہینے اس لیے کہا جاتا تھا کہ عرب کے جو لوگ تھے اس مہینے کے اندر اور دوسرے 3 مہینوں کے اندر بھی اپنے ہتھیار جو تھے وہ پھینک دیتے تھے، جنگ نہیں کرتے تھے، اور اس مہینے کے اور دوسرے 3 مہینوں کے احترام کے اندر، یعنی حرمت والا مہینہ اس کا معنی یہ ہے کہ احترام والا مہینہ، ان پاک مہینوں کے اندر وہ ہتھیار پھینک دیتے تھے
کسی سے جھگڑا نہیں کرتے تھے اور کسی سے لڑائی نہیں کرتے تھے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ماہ رجب شریف کے اندر لوگ عمرے کا احرام باندھتے تھے۔ آج بھی اکثر لوگ جو ہیں وہ ماہ رجب کے اندر عمرہ شریف کرنے کے لیے جاتے ہیں اور عمرہ شریف کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ اس وقت یعنی اکثریت ایسا کرتی تھی۔ اب تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے بہت سے مسلمانوں کو یہ شوق و ذوق عطا فرمایا ہے، وہ ہر وقت دعا مانگا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنے گھر میں بلا۔ تم بھی آمین کہہ دو۔ اللہ پاک جن کو نصیب نہیں ہوا اللہ پاک ان کو بھی نصیب فرمائے۔ تو ماہ ذوالقعدہ شریف کو اور ماہ ذوالحجہ مبارکہ کو اور ماہ محرم کو حرمت والے مہینے اس لیے کہا جاتا ہے کہ ماہ ذوالحجہ کے اندر لوگ حج کا احرام باندھ کر جاتے تھے، اور ماہ ذوالحجہ میں حج ہوتا تھا اور اب بھی ہوتا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اور ماہ محرم شریف کے اندر لوگ حج کر کے واپس آتے تھے، تاکہ راستے کے اندر کسی حاجی کو، کسی عمرہ کرنے والے کو یہ فکر نہ ہو کہ راستے کے اندر ہمیں کوئی لوٹ لے گا، یا راستے کے اندر ہمیں کوئی نقصان پہنچائے گا، یا ہمارے اندر آگے کوئی رکاوٹ پیدا کر دے گا۔ تو اس لیے اس پاک مہینے کو حرمت والا کہا جاتا ہے، اور دوسرے 3 مہینوں کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ ان کی یہ 1-2 وجوہات ہیں۔ باقی دعا کرو اللہ پاک کی ذات بابرکات اس پاک مہینے کے اندر جتنی بھی نسبتیں ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی ہیں، ان نسبتوں کا ہمیں احساس بھی کرنا چاہیے اور ان نسبتوں کا احترام بھی کرنا چاہیے، اور ان نسبتوں سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ ہمیں سبق یاد رکھ کے اس کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ماہ رجب شریف کی 27ویں رات کو اللہ پاک نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج پر بلا کر بے شمار نعمتوں سے مالا مال کر دیا اور بہت سی نعمتیں عطا فرمائیں، اور ان نعمتوں میں سے ایک نعمت تحفے کے طور پر اللہ پاک نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے ایک تحفہ معراج کا 5 وقت کی نماز کی شکل میں عطا فرما دیا۔